میری بات غور سے سنو۔ میں یہاں تمہارے بھروسے آیا ہوں شایان صاحب، اور اگر یہاں مجھے اور میری بیوی کو کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس کی ذمہ دار تم ہوگے۔ ایک درمیانے قد کا سفید کھلتی رنگت کا آدمی ٹانگ پر ٹانگ رکھے ترکی ایئرپورٹ کے مشترکہ ہال میں بیٹھا شایان سے مخاطب تھا۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں یہاں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے تمہارے لیے سب بندوبست کر دیا ہے۔ دیکھو شایان، تم اچھے سے جانتے ہو کہ سلطان بھوکے بھیڑیے کی طرح میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اگر اس نے مجھے نقصان پہنچایا تو احمد لالا کے قہر سے تم بچ نہیں سکتے۔ داد ہاشمی احمد جہانگیر کا خاص آدمی تھا، ایک ایسا شخص جو احمد جہانگیر کی رگ رگ سے واقف تھا، جس کے بنا وہ اپنا کوئی بھی پلان سر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ داد ہاشمی کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے لاپرواہی کی تو دیکھنے کے لیے داد کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ شایان صاحب، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اگر مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ ارے داد بھائی، کیوں فکر کرتے ہو؟ میں نے ایک بہت سیف فلیٹ کا ارینجمنٹ کیا ہے، تم وہاں سیف رہو گے۔ سلطان کو بھنک بھی نہیں پڑے گی کہ تم یہاں ہو۔ شایان اسے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر داد جانتا تھا کہ سلطان سے بچنا ممکن نہیں۔ وہ بس شایان کے کہنے پر ترکی آیا تھا، ایک بہت اہم ڈیل کے سلسلے میں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری ٹور اور آخری ڈیل ہوگی۔ شایان، دھیان رکھو، سلطان کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ میں یہاں آیا ہوں، سمجھے؟ داد بار بار اپنی سیفٹی کی ضمانت مانگ رہا تھا، اور شایان بار بار اسے دلاسا دے رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس سے بچنے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں وہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھا ان کی آپس میں ہونے والی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح بلیک ہوڈ پہنے، بلیک ماسک لگائے، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے، ہاتھ میں اخبار تھامے پڑھنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے کان ان دو نفوس کی گفتگو پر مرکوز تھے۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے، وہ دل ہی دل میں سوچتا مسکرا دیا۔ سلطان بہت عرصے سے داد کے انتظار میں تھا، وہ بس ایک موقع کی تلاش میں تھا، اور وہ موقع اب اسے مل رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اخبار فولڈ کرتا ہوا وہاں سے دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا، جبکہ وہ دو نفوس اپنی ہی باتوں میں مگن، یہ بات نظر انداز کر کے سلطان جیسا دشمن کیا ان کی خبر نہیں رکھتا ہوگا؟ کیا وہ اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے جو یہ اس کی ناک کے نیچے سے فرار ہو سکے؟ آج چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی کے دن وہ ہمیشہ ہی دیر تک سونے کی عادی تھی، مگر آج اس کی آنکھ جلد ہی کھل گئی تھی۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی، مگر سر جھٹکتے وہ فریش ہونے چلی گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی، اسے ایک دوست مل گئی تھی، اور آج مروہ کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بھی تھا۔ یہ سوچتے ہی پیاری مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمایاں ہوئی۔ وہ ناشتہ بناتے ہوئے اپنا فون چیک کر رہی تھی، جس پر مروہ نے ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس بھیجا تھا۔ ناشتہ کرتی وہ مروہ کو کال ملانے لگی۔ ہاں، مجھے مل گیا ایڈریس، میں پہنچ جاؤں گی وہاں، اور تم بھی ٹائم پر پہنچ جانا، لیٹ مت ہونا۔ وہ مروہ کو جلدی آنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ ہاں، میں جلدی پہنچ جاؤں گی۔ وہ بہت خوش تھی، آج وہ پہلی دفعہ اس طرح آؤٹنگ پر جا رہی تھی۔ براؤن کلر کا سویٹر
اور گرے کلر کی فل سکرٹ پہنے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح پونی ٹیل میں باندھے، وہ بنا میک اپ کے شفاف چہرہ لیے وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ فلیٹ کو لاک کرتی وہ اپنے قدم بھیڑ سے بھری استقلال اسٹریٹ کی طرف بڑھا گئی۔ کچھ ہی دیر پہلے ہوئی بارش سے سڑکوں پر جگہ جگہ پانی موجود تھا۔ وہ چلتی ہوئی لوگوں کے بیچ راستہ بناتی ہوئی سڑک کے کنارے کی طرف بڑھ گئی۔ ریسٹورنٹ کا فاصلہ اس کے گھر سے کافی دور تھا، جسے وہ پیدل طے نہیں کر سکتی تھی، تو ٹیکسی کا سہارا لیتی وہ اپنے مطلب کی جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ چلتی ہوئی وہ اس ایڈریس پر پہنچی جہاں گولڈن کلر کی لائٹوں سے بڑا بڑا لکھا تھا روف میز 360۔ یہ استنبول کا بہت مشہور ریسٹورنٹ تھا۔ چلتی ہوئی ریسٹورنٹ کی چھت پر پہنچی جہاں کا منظر اتنا پرکشش تھا کہ وہ کچھ پل حیرانگی کے عالم میں کھڑی بس دیکھتی رہی۔ بہت سی کرسیاں میز ایک سٹائل میں سجائے گئے تھے اور چھت کا اوپن ایریا بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کونے میں سلیقے سے رکھے گئے ایک ٹیبل پر مروہ اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ویو کر رہی تھی۔ عشا مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھ گئی۔ مرحبا، کیسی ہو مروہ؟ وہ خوشی سے بول رہی تھی۔ مرحبا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ یار، یہ ویو کتنا خوبصورت ہے، نیلا پانی اور دور۔ عشا نے اپنے عقب میں نظر گھمائی جہاں گہرے سمندر میں اپنی پوری شان سے کھڑا باسفورس برج اس منظر کو چار چاند لگا رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے مروہ۔ ہاں ہے تو خوبصورت۔ تو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ آج کی ٹریٹ میری طرف سے، مروہ نے چہکتے ہوئے آفر کی۔ جسٹ اینی تھنگ، جو تمہارا دل کرے۔ عشا گردر گھمائے نظارے کا بھرپور دیدار کر رہی تھی۔ مروہ سے چھوٹی موٹی باتوں اور اس خوبصورت منظر کو انجوائے کرتی وہ آج بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ انہی چھوٹی موٹی باتوں میں مروہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی، جو کہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ میں 12 سال کی تھی جب ایک ایکسیڈنٹ میں میرا پاپا کا ایک بازو کٹ گیا، اور تب سے میری امی اور میں ہم نے بہت محنت کی اور اپنا گھر چلایا۔ میں آج جو بھی ہوں اپنے بابا اور ماما کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، اور میں انہیں ہمیشہ سپورٹ کروں گی اور ان کا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ مروہ اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی آپ دیدہ سی ہو گئی۔ تم بہت لکی ہو مروہ، تمہیں سپورٹ کرنے والے موجود ہیں جو ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور تمہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم خاص ہو۔ عشا مروہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے پیار سے سمجھا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رشتوں کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ وہ رشتے جو آپ کا اپنا خون ہوتے ہیں، جو بدقسمتی سے عشا کو میسر نہیں تھے۔ میری چھوڑو، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم نے کبھی نہیں بتایا، تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ عشا نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں چرا گئیں۔ بس ایک اس سوال سے وہ بچنا چاہ رہی تھی، مگر مروہ کے بار بار اصرار کرنے پر اسے بتانا ہی پڑا۔ میں ایک آرفن ہوں اور میری فیملی میں بس میں ہوں۔ عشا چہرے پر
ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے بتا رہی تھی، جبکہ مروہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ کیا سچ میں؟ میرا مطلب واقعی؟ مروہ کو کسی ایسے جواب کی توقع نہیں تھی، تو وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ ہاں، میں پہلے آرفن کیئر ہوم میں رہتی تھی، پر یہاں پر میرا ٹائم پورا ہو گیا، تو وہ اب مجھے خود کو ہی سنبھالنا پڑا۔ یہ میری پہلی جاب ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے اس سے اچھی جاب ملے اور میں اپنا کیریئر بنا سکوں۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم لائف میں کچھ ایسا کرو گی کہ لوگ تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، مروہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر عشا کا ایک بے اختیار کہکا گونجا۔ ہاں، میں بھی لائف میں کچھ ایسا تو کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ ہمیشہ مجھے یاد رکھیں۔ دونوں بیک وقت مسکرائیں۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دونوں نے دن کو بھرپور انجوائے کیا۔ عشا کو مروہ کی کمپنی بہت اچھی لگی۔ وہ ایک بہت سپورٹیو لڑکی تھی اور بہت اچھے دل کی۔ اب وہ عشا کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ ایک لمبے دن کے بعد وہ ہنستی مسکراتی مروہ کو الوداع کہتی اپنے گھر نامدار میں واپس تشریف لا چکی تھی۔ دیکھو صبیہ، گھر کو اچھی طرح لاک کر لو اور لاک کرنے کے بعد اچھی طرح دیکھ لینا کہ سب کچھ سیف ہے، اور ہاں، گھر سے باہر مت نکلنا جب تک میں نہ کہوں، سمجھ گئی نا؟ داد ہاشمی اپنی بیوی کی کو سختی سے تاکید کرتا ہوا شایان کے بتائے گئے فلیٹ میں داخل ہوا، جو ایک ترکش طرز کا بنا ہوا ایک بہت خوبصورت فلیٹ تھا۔ پورا فلیٹ لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک کشادہ ہال تھا، جہاں پر ہر چیز کرینے سے سیٹ کی گئی تھی۔ 2 کمرے، ایک کچن اور اٹیچ واش روم پر مشتمل یہ ایک خوبصورت فلیٹ تھا۔ تم سامان روم میں رکھو، میں کچن میں دیکھتی ہوں کچھ کھانے کے لیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ داد، صبیہ کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ داد دائیں ہاتھ بنے کمرے کی طرف گیا، جو کہ ایک کشادہ کمرہ تھا۔ لائٹ جلائے بغیر وہ اپنا سامان بیڈ پر پھینکتا، اپنے کف کھولتا کوٹ اتارنے لگا، جبکہ وہ کمرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز بہت سلیقے سے سیٹ کی گئی تھی۔ گھر تو اچھا ہے نا؟ وہ کوٹ بیڈ پر پھینکتا واش روم میں جانے ہی والا تھا کہ اسے اپنے عقب سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ داد کے قدم یہیں تھم گئے۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ آواز تو کسی ڈراؤنے خواب کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ اچانک پیچھے مڑ کے دیکھنے پر داد کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ بلیک کلر کی ہڈ اور بلیک کوٹ پہنے، صوفے پر براجمان، ایک ہاتھ میں وہ اپنا پسندیدہ خنجر تھامے اس کی نوک کو اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے ٹچ کر رہا تھا۔ سلطان، تم؟ مارے ڈر اور حیرت کے داد کے منہ سے بمشکل آواز نکل رہی تھی۔ وہ اس وقت یہاں سلطان کی توقع تو بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، مگر افسوس، یہاں رہنا تمہیں اور تمہاری بیوی کو نصیب نہ ہوگا۔ بکرے کی ماں خود چل کر چھری تلے آئی ہے۔ سلطان، دیکھو، تمہیں جو بھی مسئلہ ہے وہ مجھ سے ہے، میری بیوی کو اس سب میں مت گھسیٹو۔ وہ اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو
بار بار ہاتھ سے پوچھ رہا تھا۔ سلطان کی نظر اپنے خنجر پر مرکوز تھی جو اچانک اس نے داد کی طرف اٹھائی۔ تمہاری بیوی کی غلطی یہ ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے داد ہاشمی۔ اپنے لفظوں کے اختتام پر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا خنجر ایک جھٹکے سے داد کی طرف اچھالا جو اس کے مطابق داد کے گلے کے بیچوں بیچ لگا۔ 1 منٹ کا موقع دیے بغیر سلطان پوری دہشت سے اپنی جگہ سے اٹھ کر داد کی طرف لپکا، اور وہ جو اپنے گلے کے گرد ہاتھ رکھے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، ایک پل میں سلطان کی مضبوط گرفت میں قید ہو گیا۔ اس کے گلے سے خنجر نکال کر گھٹنے، بازو اور ہاتھوں پر سلطان بے دردی سے وار کرنے لگا۔ داد ہاشمی کا خون ہر طرف پھیل گیا، مگر سلطان اسے اتنی جلدی موت نہیں دینا چاہتا تھا۔ سلطان نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے گلے پر باندھا، جس سے نکلتا ہوا خون کچھ حد تک رک گیا۔ داد کرب کی حالت اور نیم بے ہوشی میں ادھر ادھر پاؤں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب داد کو تھوڑا ہوش آیا تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رگیں تن گئیں اور وہ مارے درد کے چلا اٹھا، سلطان رحم کرو، میری بیوی کو چھوڑ دو، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے، پلیز اسے چھوڑ دو۔ سلطان اس سے کچھ فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھی صبیہ کو بالوں سے جکڑے بیٹھا تھا، جس کی دونوں ہاتھوں کی نسیں وہ کاٹ چکا تھا اور وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ خوبصورت لکڑی سے بنا وہ فرش ان دو نفوس کے خون سے پوری طرح رنگ چکا تھا۔ سلطان اسے چھوڑ دو، وہ بے قصور ہے۔ داد درد کی حالت میں روتے ہوئے التجا کر رہا تھا، مگر وہ سلطان ہی کیا جو کسی پر رحم کرے۔ داد سلطان سے کچھ ہی فاصلے پر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، جسے ایک جھٹکے سے گریبان سے پکڑتا وہ قریب ہوا۔ میری ماں بھی بے قصور تھی، وہ بھی اسی طرح التجا کر رہی تھی، تم نے کیا اسے چھوڑ دیا تھا؟ سلطان کی آنکھیں مارے دہشت کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ داد کو گریبان سے پکڑ کر اسے ماضی کی وہ غلطی یاد دلا رہا تھا جس کی وجہ سے آج وہ اس حال میں تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے وہ دور پھینکتا ہوا پھر سے صبیہ کے قریب آیا اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بالکونی کی طرف لے جانے لگا۔ سلطان چھوڑ دو اسے، رحم کرو، داد اپنی پوری قوت اور شدت سے چلا رہا تھا۔ خنجر لے کر گلے کے بیچوں بیچ ایک لائن کھینچ دی۔ سلطان نے صبیہ کو زمین پر پھینک دیا، جس درد سے اس کی چیخیں گونج اٹھیں، اور داد بے بسی سے زمین پر پڑا اپنی جان سے عزیز بیوی کی موت اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ صبیہ درد کی شدت سے چیخ رہی تھی اور دھیرے دھیرے موت کی آغوش میں جا رہی تھی۔ اس پر وار کرتے سلطان پر ایک جنون طاری تھا۔ اس وقت وہ بے رحم کسی کی بھی بات سننے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، اپنی ماں کی موت کا بدلہ، ان دو وجود کی موت، بس اور کچھ سنائی دے رہا تھا نہ سمجھائی۔ داد کی آنکھوں کے سامنے صبیہ دھیرے دھیرے موت کی آغوش میں جا رہی تھی اور اس کی چیخوں میں کمی آ رہی تھی۔ داد اپنا آپ بمشکل گھسیٹتا ہوا صبیہ کے قریب آیا ہی تھا کہ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپڑا
اس کی گردن میں باندھنا شروع کر دیا۔ کس کر باندھنے کے بعد وہ بالکونی کے گرد لگی ریلنگ پر کپڑے کا باقی کا حصہ باندھ رہا تھا۔ داد کے گلے سے مسلسل خون نکل رہا تھا جو کہ سلطان کے چہرے اور ہاتھوں پر پھیل چکا تھا۔ کپڑے کو باندھ کر سلطان نے داد کے وجود کو ریلنگ سے نیچے لٹکا دیا۔ خون سے لت پت گردن اور زخم کی وجہ سے وہ چیخنا چاہتا تھا، مگر گردن کے گرد کس کر باندھے کپڑے کی وجہ سے اس کی آواز حلق تک ہی محدود رہ گئی۔ مارے کرب کے اس کی آنکھیں پھیل رہی تھیں اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں بری طرح ہوا میں لہرا رہا تھا۔ ان دو نفوس کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر سلطان پر ایک دہشت طاری ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ ایک بھوکا بھیڑیا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اپنے شکار کی موت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ خون سے رنگے ہاتھ اور چہرہ لیے وہ صوفے پر براجوان تھا۔ گہری سانسوں کے ساتھ اسے دشمن کی موت سکون دے رہی تھی۔ اس نے ایک عرصہ انتظار کیا تھا اس موقع کا، اور آج وہ انتظار پورا کر کے ایک سکون حاصل ہوا تھا۔ ایک ایسا سکون جو بے چینی سے بھی زیادہ جان لیوا تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ ایک بدلہ آج پورا ہوا۔ سلطان کی ماں کی موت کا قاتل آج اپنے انجام کو پہنچا، مگر ابھی اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا تھا۔ ابھی بہت سے حساب تھے جو اسے پورے کرنے تھے۔